السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو ساتھیو، آج جو ہے وہ آپ کو صورت انزال کا کامیاب جو ہے وہ علاج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ آپ گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں، خود اس کو بنا سکتے ہیں۔ جریان جو ہے، اگر جو قطرے وغیرہ آتے ہیں، چاہے شہوت کے بغیر ہو چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو، کوئی خیال وغیرہ اگر دل میں آ جائے یا کوئی موبائل وغیرہ دیکھتے یا بات وغیرہ کرتے اگر قطرے وغیرہ آ جائیں تو اس کا بھی بہترین علاج ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صورت انزال، جو جلدی فارغ ہو جانا، صورت کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے انزال خارج ہو جانا، کہ تیزی سے جلدی سے وقت سے پہلے خارج ہو جانا۔ تو یہ بہت ہی نامراد سا مرض ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا بہترین، آسان، کامیاب اور مجرب علاج جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تو ساتھیو، صورت انزال جو ہے یہ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں بعض اوقات گرم چیزوں کا زیادہ استعمال، لوگ انڈے وغیرہ کھاتے ہیں طاقت کے لیے، یا گوشت وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، پراٹھا، بریانی، پلاؤ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی جسم کے اندر حدت بڑھ جاتی ہے اور منی پتلی ہو جاتی ہے، جس سے انزال جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی وجہ ہے وہ مباشرت کا صحیح طریقے سے نہ کرنا ہے۔ تو اس کے متعلق میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ بہت سے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کیوں شیئر کی جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طب کے معاملے میں جو صحیح رہنمائی ہے وہ پہنچانا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ لوگ غلط طریقے سے اپنی ازدواجی زندگی کو گزاریں اور اس کے نقصانات اٹھائیں اور بعد میں پچھتائیں۔ تو اس لیے صحیح معلومات جو ہے وہ پہنچانا ضروری ہے۔ تو اس پہ میں مکمل انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور جن حضرات کی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے وہ بہت اچھی انشاءاللہ ویڈیو ہوگی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک شربت آپ تیار کریں گے، وہ بوڑ کی داڑھی ہے، جو اکثر میدانی علاقوں میں ہوتا ہے بوڑ، تو اس میں اس کو برگد بھی کہتے ہیں۔ اس کی داڑھی آپ لے لیں جو نرم ہو، اس کو تقریباً یہ 50 گرام کے قریب ہو۔ یہ ایک بوتل کی میں آپ کو ترکیب بتانے لگا ہوں، آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، وہ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق کرنا ہے۔ تو 50 گرام تقریباً لے لیں، اس کو لے کے تو دھو کے اس کو رکھ لیں، اور پھر رات کو ایک دیچکے میں 1.5 کلو پانی ڈال کے اس میں یہ داڑھی ریش برگد جسے کہتے ہیں، برگد کی جو داڑھی ہوتی ہے یا اس کو جڑیں جو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کو بھگو دیں۔ صبح اٹھ کے آپ اس کو دھیمی آنچ پہ چولہے پہ رکھیں گے، اور جب یہ آدھا پانی رہ جائے، یعنی کہ 3 پاؤ پانی رہ جائے، اس کو اتار کے پن لیں۔ پن کے پھر اس پانی میں آپ 3 پاؤ چینی ڈال کے معروف طریقے سے شربت تیار کر لیں۔ جب شربت تیار ہو جائے، شربت اپنے قوام پہ آ جائے، اس کو اتار کے رکھ لیں۔ اور اس کو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کو جو ٹھنڈا کرنا ہے، ڈھکن اتار کے ٹھنڈا نہیں کرنا، ڈھکن اوپر رکھ کے، تو پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ برتن کو ہاتھ باہر سے لگائیں گے تو اگر وہ ٹھنڈا ہے تو پھر آپ اس کا ڈھکن اتار کے جو ڈھکن کے اوپر پسینہ لگا ہے وہ بھی آپ شربت میں ڈالیں گے۔ تو اب یہ آپ کا تیار ہے، اس کو بوتل میں ڈال کے محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اس کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار پیٹ آپ اس کو استعمال کریں پانی میں ڈال کے، جس طرح عام شربت بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو خشکی جسم میں زیادہ وہ محسوس کرتے ہیں، یا خشکی زیادہ ہے، چڑچڑاپن ہے، نیند کم آتی ہے، تو یا قبض وغیرہ ہے، تو وہ دودھ میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ گرمیوں کا طریقہ ہے۔ سردیوں میں اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو نیم گرم دودھ میں ڈال کے یا گرم دودھ میں ڈال کے 2 چمچ کھانے والے یا 3 چمچ ڈال کے اس کو ملا کے تو آپ صبح نہار پیٹ، اور اگر صورت انزال کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
اگر جریان وغیرہ کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ اس کو ایک ٹائم صبح اور ایک عصر کے وقت استعمال کریں. تو اس سے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ایک بوتل مکمل استعمال کرنے سے جو قطرے وغیرہ آتے ہیں، جریان کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی کمی رہ جائے تو پھر آپ اس کو دوبارہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. اور صورت انزال کے جو مریض ہیں اس کے لیے ساتھ میں وہ کوشش کریں کہ مباشرت جو ہے وہ کم کریں. بہتر ہے کہ شربت کے استعمال کے دوران جو ہے وہ آپ مباشرت نہ کریں. تو اس کے بعد مباشرت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ رزلٹ ملے گا. اور ساتھ اگر کچھ کمی رہ جائے تو آپ مزید اس کو شربت بنا کے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میں نے گرمیوں کا بھی استعمال کا طریقہ بتا دیا ہے، اور سردیوں میں گرم دودھ میں آپ ڈال کے یہ استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بر وقت پہنچ سکے. اللہ حافظ.